بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں۔ نمبر 1 ٹھنڈا دماغ، نمبر 2 میٹھی زبان، نمبر 3 نرم دل۔ اگر سارے کندھے باپ کے کندھوں کی طرح ہوتے تو یقیناً زمین بہت خوبصورت جگہ ہوتی۔ رشتوں کو وقت دو۔ تاج محل دنیا نے دیکھا ہے، ممتاز نے نہیں۔ انسانیت وہاں دم توڑتی ہے جہاں کسی شخص کی مجبوری دوسروں کے لیے تماشا بن جائے۔ ہنسی کے پیچھے کا درد، غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ کوئی سمجھتا ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے۔ عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی تھی جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ منافقوں کی بستی میں اپنے ڈیرے ہیں، میرے منہ پہ میرے ہیں، تیرے منہ پہ تیرے ہیں۔ اتنا خدا نہیں آزماتا جتنا لوگ آزماتے ہیں۔ آزمائش جانتے ہو؟ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ ایک بھی کام کی نہیں ہے اور ہاتھ بھرا پڑا ہے لکیروں سے۔ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا لرزتے ہونٹوں سے۔ ضعیف باپ نے بیٹے سے بات کرنی تھی۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا۔ اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ تھوڑا مختلف ہے لیکن اتنا بھی پیچیدہ نہیں مزاج ہمارا۔ جو سمجھ گیا تو پرخلوص ٹھہرے، جو نہ سمجھا تو مغرور ٹھہرے۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو لوگوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟
ایک نیکی بھی اگر چھپا کر کی جائے تو وہ 70 نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ تقدیر نے جیسا چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے بہت بدل گئے ہم۔ اللہ کا ایک اصول ہے، جب کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے جو اس نے نہ کیا ہو یا ترک کر چکا ہو، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس میں ضرور ملوث ہو جاتا ہے۔